اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ درسی کتابوں میں سے جماعت نہم، دہم، 11ویں اور 12ویں جماعت عملی اردو گرامر کی ویڈیوز کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں 11ویں جماعت اردو صفحہ نمبر 1 مصنف کا تعارف، ہم عملی گرامر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے میں سچ ثابت کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز اینڈ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ تو آئیں ابتدا کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان سے مصنف ہیں اس سبق کے۔ تو مصنف کا تعارف ہے۔ سر جو ہے خطاب ہے، خطاب اسم معرفہ کی قسم ہے، اور اسم معرفہ میں کیا ہے؟ اسم عالم کی قسم۔ اور اسم معرفہ جو ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی جو دو بڑی قسمیں اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ان میں سے ایک قسم ہے۔ پیدائش 17 اکتوبر 1817۔ ظرف اسم نکرہ کی قسم ہے۔ ظرف رکھنے کی جگہ یا رکھنے کا وقت، یعنی جب ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک وقت اور ایک جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں ظرف کو، ظرف زمان میں اور ظرف مکان میں۔ جب زمانے کا وقت کا ذکر ہو تو ظرف زمان، اور جب وقت کا ذکر ہو، جگہ کا ذکر ہو تو ظرف مکان۔ وفات 1898۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ سر خطاب ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے یہ مرکب امتزاجی ہے، دو یا دو سے زیادہ اسموں سے بننے والا مرکب امتزاجی کہلاتا ہے۔ میں سے پر تک حروف جر ہیں، ان سے بننے والا مرکب جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، یعنی مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے ملنے والا مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ ان کے والد، ان جمع غائب کا صیغہ ہے کہ ضمیر ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا انحصار جو ہے وہ فعل پہ ہوتا ہے۔ اگر فعل مذکر ہے تو مذکر کے لیے استعمال ہوا ہوگا، اگر جمع ہے تو جمع کے لیے، واحد ہے تو واحد کے لیے، اگر مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے۔ کا کے کی، اس کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں، یہ حرف اضافت ہے۔ والد حقیقی مذکر ہے، اس کا مؤنث جو ہے والدہ ہے۔ سید محمد متقی، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب امتزاجی ہے۔ کو علامت مفعول ہے، یعنی کو سے پہلے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ہے یا اسم ضمیر ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ مفعول ہوگا۔ کو بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ مذکر ہے، حقیقی مذکر، اس کی جو ہے مؤنث جو ہے وہ مالکہ ہے۔ کے دربار میں کا کے حروف اضافت ہیں۔ دربار جو ہے یہ اس میں جامد ہے۔ میں بڑا متضاد چھوٹا، اثر و رسوخ، اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بننے والا مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ اثر و رسوخ، واو جو ہے یہ اور کی مختصر شکل ہے جو عربی سے آیا ہے۔ حاصل تا تیتی، یہ کیا ہے؟ حرف فعل ناقص ہے۔ اس زمانے میں، اس اشارہ ہے بعید کے لیے۔ زمانے کے رواج کے مطابق، کا کے کی کیا ہے؟ یہ حروف اضافت ہے۔ مطابق انہوں نے، دیکھیں انہوں جو ہے جمع غائب کی ضمیر ہے، نے علامت فاعل ہے، یعنی اس سے پہلے جو کلمہ انہوں استعمال ہوا ہے، چاہے وہ ضمیر ہے یا اسم ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ فاعل ہوگا۔ قرآن مجید عربی اور فارسی کتابوں کے نام ہے یا زبانوں کے نام ہے، اور قاعدہ جو ہے غیر حقیقی مذکر مؤنث کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام زبانوں کے نام جو ہے وہ مؤنث ہوں گے۔ اس طرح تمام کتابوں کے نام جو ہے وہ مؤنث بولے جائیں گے سوائے قرآن مجید کے۔ کی تعلیم جو ہے کیا ہے؟ یہ مؤنث سے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سماعت سے ہے۔ حاصل کی، والد اور بڑے بھائی مرکب عطف سے مال ہوا ہے۔ بڑے متضاد چھوٹے۔ بائی کے انتقال فعل ہے کے بعد ان کی زندگی، ان جو ہے وہ ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، جمع کی ضمیر کا کے کی حروف اضافت ہے۔ زندگی اس میں جامد پر حرف جر ہے۔ مذہب سے مذہبی صفت نسبتی ہے۔ رنگ نمایاں ہو گیا، واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا، اور انہوں نے فقہ
فقہ دینی علوم، شریعت کے علوم جو ہے ان کو فقہ کہتے ہیں۔ حدیث اور قرآن مجید کا اثر یعنی نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا۔ مطالعہ جو ہے وہ مذکر ہے، یہ ہم پڑھیں گے، یہ جزوی قاعدہ ہے۔ 1858 کی جنگ جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے، مناسبائی ہے، آزادی بھی مؤنث ہے کہ وقت وہ بجنور میں تھے۔ بجنور اس میں معرفہ ہے، جگہ کا نام ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی کا کی کیا ہے، یہ حروف اضافت میں سے ان کے دل پر گہرا اثر کیا، اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا جو ہے مذکر ہے، مذکر کس لیے استعمال ہوا ہے، یہ جزوی قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن کلمات کے آخر میں الف آتا ہے وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے وفا، جفا، سزا، خطا، یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے مؤنث بولے جاتے ہیں، جبکہ بیڑا، ڈنڈا، کمرہ، یہ کیا ہے، یہ مذکر بولے جاتے ہیں، جزوی قاعدہ ہے۔ انہوں نے کیا ہے، علامت فاعل نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح، درستی اور ترقی کیا ہے، مؤنث ہے، مؤنث سے غیر حقیقی ہے، اور مؤنث کا قاعدہ یہ ہے کہ جن کلمات کے آخر میں چھوٹی اے آتی ہے وہ کیا ہے، جزوی قاعدہ ہے، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے روٹی ہے، ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، رسی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مؤنث۔ لیکن کچھ ایسے کلمات ہیں جیسے پانی، وہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں، کہ بغیر ممکن نہیں، اس نہیں، یہ کیا ہے، حروف نفی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیت جو ہے کیا ہے، مؤنث ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے شجاعت، صلاحیت، دولت، صحت، تو کیا ہے، عقیدت، یہ سارے کے سارے۔ جزوی قاعدہ ہے، ایسے الگ کلمات بھی ہیں جن کے آخر میں تے بھی آتی ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے درخت۔ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کرنا، خرچ کرنا۔ تربیت کیا ہے، یہ تے والا قاعدہ ہے کہ جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہے وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ علی گڑھ اس کی کی روشن مثال ہے۔ علی گڑھ جو ہے یہ کیا ہے، علی گڑھ کالج، تو یہ مرکب امتزاجی ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح درستی کے لیے ایک رسالہ مرکب عددی ہے، ایک عدد ہے، اور رسالہ معدود یعنی جس کو گنا گیا ہو، تو عدد اور معدود سے ملنے والا مرکب عدد کہلاتا ہے۔ تہذیب الاخلاق، اخلاق کی تہذیب کے اخلاق بھی جاری کیا۔ سرسید کا ایک اور بڑا کارنامہ، بڑا چھوٹا متضاد کارنامہ، اس میں مکبر ہے، اس میں منکر کی قسم ہے، اس میں مصغر ہے، اس میں مکبر، بڑائی کے معنی میں پایا جائے تو اس میں مکبر کہلاتا ہے، چھوٹائی کے معنی میں پایا جائے تو کیا، مصغر کہلاتا ہے۔ جیسے باغ کیا ہے، مکبر ہے، باغیچہ کیا ہے، مصغر ہے۔ جیسے دیگ کیا ہے، مکبر ہے، اور دیگچی جو ہے وہ کیا ہے، وہ مصغر ہے۔ جیسے پگڑ جو ہے مکبر ہے، اور پگڑی جو ہے وہ کیا ہے، وہ مصغر ہے۔ سادہ اور آسان نثر وہ عبارت جو کیا ہوتی ہے، جو مضموم نہ ہو، جس میں بر اور وزن کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ ترویج ارشاد، انہوں جمع غائب کی ضمیر استعمال ہوا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہیں علامت فعل ہے۔ اس زمانے کی طرز نگارش لکھنے کا جو طریقہ تھا، لکھنے کا طریقہ مرکب اضافی استعمال ہوا ہے۔ جو مقفع یعنی وہ عبارت، وہ نثر جو کیا ہوتے ہیں، جس میں کافیہ استعمال ہوتا ہے، اور مزجع یہ بھی کیا ہے، مزجع یہ کافیہ کی قسم ہے، جب کافیہ کیا ہو، کلمات نثر کے آخر میں آئے ہو، کی صورت میں تی کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور مقصدیت کو رواج دیا۔ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، نہ نہیں کیا تھے، قائل ماننے والے، نہ نہیں حروف نفی تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا، اصلاح، درستی، صلح کرنا، ترتیب دینا۔ ان کی تحریر میں تنوع تھا۔ انہوں نے مذہب، سیاست تے کا قاعدہ ہے، سیاست مؤنث، تاریخ، ادب، فلسفہ، یہ بیچ میں جو کیا ہوتے ہیں، جو سکتے آ رہے ہیں، سکتے، اس کو کاما کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کو ہم اردو میں سکتہ کہتے ہیں۔ ایک ہی جنس کے مختلف، یا ایک ہی جنس کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وقفے کے لیے، مختصر سے وقفے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سکتہ لگاتے ہیں۔ فلسفہ اور منطق مرکب عطفی استعمال ہوا ہے۔ ہر موضوع، ہر حرف تحسیس ہے، موضوع پر طبع آزمائی کی۔ سرسید کا اردو ادب پر بڑا احسان، پر میں سے تک کی کیا ہے،
حرف جار ہے اور اسے جار اور مجرور سے بننے والا مرکب جاری کہلاتا ہے۔ بڑا متضاد چھوٹا احسان ہے، احسان کرم مہربانی، کہ وہ زبان جو پہلے فقط محض حسن و عشق مرکب عطف اور تخیلات تھی، سوچ دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی۔ تصانیف، آثار و سنادید، اسباب بغاوت ہند، خطابات احمدیہ، مقالات سر سید وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ حرف استدراک ہے۔ حرف استدراک مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، شک و شبے کو دور کرتا ہے، شک و شبے کو دور کرتا ہے، جملے میں جو شک و شبہ ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔